اس وقت ایک عجیب و غریب ماحول بنا ہوا ہے۔ مارچ 2016 میں آل انڈیا علماء مشائخ بورڈ نے دہلی میں صوفی کانفرنس کی تھی، اور یہ صوفی کانفرنس اپنی نوعیت کی منفرد واحد بین الاقوامی بے مثل و بے مثال کانفرنس آزادی ہند کے بعد منعقد ہونے والی اہل سنت کی سب سے بڑی کانفرنس تھی۔ سبحان اللہ۔ اس کانفرنس کے بعد مسلسل ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگوں کا بخار اب تک اترا ہی نہیں، کچھ لوگوں کا بخار اب تک اترا ہی نہیں۔ اس کانفرنس کے بعد وقفے سے نئے لوگ نئے انداز میں صوفی کانفرنس پر کیچڑ اچالنے کی ناپاک کوشش کرتے۔ ہم بتانا چاہیں گے کہ صوفی کانفرنس دہشت گردی کے مخالفت میں تھی، صوفی کانفرنس تکفیریت کے مخالفت میں تھی، بے شک صوفی کانفرنس تشدد کے مخالفت میں تھی۔ میں اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ صوفی کانفرنس اہل سنت میں سے کسی کی مخالفت میں نہیں تھی، بے شک نہ علماء اہل سنت کی مخالفت میں، نہ مشائخ اہل سنت کی مخالفت میں، نہ عوام اہل سنت کی مخالفت میں۔ اللہ کا شکر ہے کہ دہشت گردی کے مسئلے میں ہم بڑھ چڑھ کر کے حصہ لے کر اس کی مخالفت کرتے رہے، اور اس کانفرنس میں ذمہ دار علماء آئے، ذمہ داری کے ساتھ انہوں نے اپنی ذمہ دارانہ گفتگو کی، مگر کیا کریں کہ کچھ لوگوں کو ایسی بدہضمی ہوئی ہے کہ مارچ کے مہینے میں جو پیٹ بگڑا ہے اب تک سدھرنے کا نام نہیں لیتا، اب تک سدھرنے کا نام نہیں لیتا۔ اور میں اس لیے آپ سے کہنا چاہوں گا کہ آزادی ہند کے بعد پہلی مرتبہ صوفی کانفرنس کے انعقاد سے مسلمانوں کے اندر جو خارجیت تھی وہ خارجیت ظاہر ہو گئی، بے شک مسلمانوں کے اندر جو خارجیت تھی وہ خارجیت ظاہر ہو گئی۔ حق ہے سرکار، مسلمانوں کے اندر جو خارجیت تھی جی وہ خارجیت ظاہر ہو گئی۔ صوفی کانفرنس کی مخالفت کرنے والے ہوش میں آئیں، بغیر دلیل شرعی کے، بغیر ثبوت شرعی کے، حواس باختہ ہو کر، بے قابو ہو کر، گھمنڈ میں، تکبر میں، کبر میں، غیبت میں اور شیطانی وساوس میں آ کر کے جماعت اہل سنت کے عظیم پلیٹ فارم کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کریں۔ یہ اہل سنت کا نمائندہ، الحمدللہ اہل سنت کا نمائندہ پلیٹ فارم ہے۔ کسی نے کہا کہ صوفی کانفرنس والے 3 طلاق کے مسئلے میں حکومت ہند کی مخالفت کیوں نہیں کرتے رہے؟ تو ہم الزام لگانے والے سے کہنا چاہیں گے کہ بابا پہلے تحقیق کیجئے، پہلے دلیل حاصل کیجئے۔ بغیر ثبوت شرعی کے کسی مسلمان کے بارے میں بدگمانی حرام ہے، حرام، بدگمانی حرام ہے، حرام۔ آل انڈیا علماء مشائخ بورڈ نے پورے ہندوستان میں بڑے پیمانے پر 3 طلاق کے مسئلے میں، کامن سول کوڈ کے مسئلے میں سینٹرل گورنمنٹ کی مخالفت کی ہے۔ اس کے سارے ثبوت آل انڈیا علماء مشائخ بورڈ کی ویب سائٹ پہ آپ جائیے ملیں گے، اس کے سارے ثبوت سوشل میڈیا پہ آپ کو ملیں گے، اس کے سارے ثبوت آپ کو ہمارے دفتر میں ملیں گے، جا کر کے حاصل کیجئے گا۔ ہم نے ببانگ دہل حکومت کی مخالفت کی 3 طلاق کے مسئلے میں اور کامن سول کوڈ کے مسئلے میں، مگر کیا کریں، صوفی کانفرنس تھی ہی ایسی، یہ صوفی کانفرنس تھی ہی ایسی۔ بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ صوفی کانفرنس تھی ہی ایسی کہ اس کانفرنس کی وجہ سے مسلمانوں میں جو خارجیت تھی وہ ظاہر ہو گئی، اور میں یہ کہنے پر مجبور ہو گیا کہ اے صوفی کانفرنس تجھے سلام، تیری وجہ سے اچھے اچھوں کے شجرے کھنگالے گئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء مشائخ بورڈ، اچھے اچھوں کے شجرے کھنگالے گئے، اچھے اچھوں کے شجرے کھنگالے گئے۔ اعلیٰ حضرت
امام احمد رضا محدث بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ ہمارے امام ہیں، ہم ان سے بڑی محبت کرتے ہیں، وہ ہم سب کے اعلیٰ حضرت ہیں۔ کم و بیش 100 سال پہلے امام احمد رضا محدث بریلوی نے ایسے ہی خارجیوں کے بارے میں فتاوی رضویہ جلد نمبر 22 میں فتویٰ دے دیا۔ سبحان اللہ، سبحان فتاوی اللہ۔ رضویہ جلد نمبر 22 میں فتویٰ دے دیا۔ حضور کی حدیث پاک کوٹ کر کے فرمایا، کہا کہ جو سیدوں کی شان میں گستاخی اور بے ادبی کر رہے وہ 3 حالتوں سے خالی نہیں، یا تو وہ منافق ہوگا، یا تو وہ حیضی ہوگا، میں نہیں کہتا ہوں بلکہ لکھا گیا ہے، یا تو وہ حرامی ہوگا۔ حرامی کہتے ہیں جس کے باپ کا پتہ نہ ہو، حرامی اسی کو کہتے ہیں جس کے باپ کا پتہ۔ یہ امام بہقی کی روایت کوٹ کر کے فاضل بریلوی نے فتویٰ جاری کیا۔ صوفی کانفرنس کرنے والے الحمدللہ سارے سادات، سبحان اللہ، سارے اہل بیت، سبحان اللہ۔ میں کہنا چاہوں گا کہ بغیر سوچے سمجھے الزام لگانا یہ مسلمانوں کی شان نہیں ہے، نہیں ہے۔ اگر آپ کو کوئی ہم سے شکایت ہے، آئیں آپ ہم سے پوچھیں، ہم آپ کو اس کا جواب دیں گے۔ بدگمانی اچھی نہیں، بدگمانی اچھی نہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم آپ حضور کے میلاد پاک کے نام پر یہاں اکٹھا ہوئے ہیں، یہاں جمع ہوئے ہیں۔ میں اس پر رب تبارک و تعالیٰ کا شکر بجا لاتا ہوں۔